تو میرے خیال میں پراپرٹی کی مارکیٹ میں مزید زوال آنے لگے. 5 مرلے کا پلاٹ ہے تو وہ 20 کا جو میں پلاٹ بتایا وہ 70 کا ہو گیا. اور اگر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی ہو تو آپ کو کیا لگے کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے کہ نیچے جاتی ہے, یو ول بی آلویز آن دا ٹاپ وتھ گڈ پروفٹ. السلام علیکم دوستو, میرا نام ہے سعود شاہ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پراپرٹی مارکیٹ میں زوال چل رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا یا پراپرٹی انویسٹمنٹ ڈوبنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے فیکٹس بتاؤں گا پراپرٹی کے بارے میں جس سے آپ کو الف بے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیسے ڈیسیجن لینا ہے پراپرٹی بائی یا سیل کرنے میں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی پریس کر لیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. تو دوستو, جیسے ہم نے 2020-21 میں پراپرٹی کی مارکیٹ میں ایک بوم دیکھا, لیکن اس کے بعد سے پراپرٹی کی مارکیٹ اب شدید کرائسس کا شکار ہے اور یہ کرائسس دن بدن مزید بڑھتا جا رہا ہے. لیکن جب تک ہم اس پراپرٹی ڈاؤن فال کی وجوہات کو نہیں سمجھیں گے تو ہم لالچ میں آ کے مزید اس میں پھنستے جائیں گے. تو دوستو, پراپرٹی مارکیٹ کی ڈاؤن فال کی اگر ہم ریزن دیکھیں تو اس میں اوور آل ورلڈ اکانومی کرائسس, ڈالر کا روپے کے مقابلے میں تگڑا ہونا, پراپرٹی ٹیکسز میں بے تحاشا اضافہ ہونا جیسے عوامل شامل ہیں. لیکن دوستو, پراپرٹی کے اپ ڈاؤن میں صرف یہی ریزن نہیں ہوتی بلکہ ہر 5-6 سال کے بعد ایک بڑا بوم آتا ہے جس سے پراپرٹی اوپر جاتی ہے لیکن ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی سی کریکشن ہوتی ہے, ریٹ تھوڑا سا نیچے آتا ہے اور پھر جا کے ایک جگہ پہ سٹیبل ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو بھی جگہ کی ویلیو ہوتی ہے اگلے 4-5 سال 6 سال تک وہ آہستہ آہستہ گریجولی ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. پراپرٹی کی اس سائنس کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ہمیں پچھلے 20 سال کو دیکھنا ہوگا. 2004-05 میں پراپرٹی میں بوم آیا, ریٹ ڈبل ہو گئے. 10 میں آیا, ریٹ ڈبل ہو گئے. اسی طرح پھر 2015-16 میں بوم آیا, ریٹ ڈبل ہو گئے. لاہور میں, بیریا ٹاؤن لاہور میں, ڈی ایچ اے میں, بیریا ٹاؤن کراچی میں اور جو سوسائٹیز ہیں وہ جو ہیں ان کے ریٹس ڈبل ہوئے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا 2020-21 میں بھی پراپرٹی بوم آیا اور اس کے بعد ابھی ٹھہراؤ آیا ہے. اس میں پھر اب کریکشن آئے گی, پھر کہیں جا کے ایک جگہ پہ ایڈجسٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے آپ نے 20 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے تو وہ واپس 20 لاکھ میں آ جائے گا. لیکن یہ ویری کرتا ہے کہ ایریا بائی ایریا, لوکیشن بائی لوکیشن, کون سی سوسائٹی کہاں ہے, شہر کون سا ہے, اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں جن کا اثر پڑتا ہے. لیکن ہوتا ایسے ہی ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دے دوں. میں نے بیریا ٹاؤن کراچی میں پریسنٹ 28 بلاک میں ایک 125 گز کا یا 5 مرلے کا ایک پلاٹ لیا, بہترین لوکیشن کا. کچھ پلاٹس اویلیبل تھے, سارے لوگ سیلر تھے 2020 کے اینڈ میں. تو میں نے کچھ دوستوں کو بھی وہاں لے دیا کہ یہاں, انہوں نے کہا کراچی کون جائے, ہم تو لاہور کے رہنے والے ہیں, ہم تو اسلام آباد کے پنڈی کے رہنے والے ہیں, ہم وہاں کیسے جائیں. تو ہم نے کہا چلو لے لیتے ہیں. تو انہوں نے میں نے لے دیا. اب ہوا کیا, وہ جو میں نے تقریباً 21-21.5 لاکھ کا مجھے پڑا تھا وہ جا کے 70-75 لاکھ کا ہو گیا ایک سال کے اندر. اب کیا ہوا کہ یہ نہیں کہ وہ جب مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے تو وہ واپس 21 لاکھ پہ آ گیا, 21.5 لاکھ پہ, لیکن وہ واپس کہیں پہ ایڈجسٹ ہو گیا. ابھی اس کا ریٹ 60-62 لاکھ ابھی بھی ہے. تو دیٹس فائن. تو یہ آپ کو میں تھوڑا سا بتانے جا رہا تھا کہ مارکیٹ ہر 4-5 سال 6 سال بعد اس میں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ یہ 3 سال بعد یہ بوم آتا ہے, ہو سکتا ہے یہ 6 سال بعد آ جائے. تو دوستو, یہ جو ریٹ کا اوپر نیچے جانا یہ ایک فطری عمل ہے پراپرٹی کی مارکیٹ میں. آپ ذرا سوچیں, اگر یہ 2010-2016 میں ایک پراپرٹی کی مارکیٹ میں بوم آیا, سب نے اس میں انویسٹ کیا, 5 مرلے کا پلاٹ ہے تو وہ 20 کا جو میں پلاٹ بتایا وہ 70 کا ہو گیا. اور اگر اسی ریشو سے یہ اوپر جاتا جائے تو کیا پلاٹ اب تک 20 کروڑ کا نہ ہو جائے؟ تو دوستو, یہ ایک فطری عمل ہے ریٹ کا اوپر نیچے ہونا. یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. اس نے اوپر نیچے ہونا ہے اور گریجولی اس نے تھوڑا سا بڑھنا ہے. تو دوستو, یہ مارکیٹ کے ریٹس کا اپ ڈاؤن ہونا تو ہمارے بس کی بات نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن ہم کچھ ایسے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں جس سے ہماری انویسٹمنٹ سیف ہو اور اس کو ہم سمارٹلی یوز کریں.
اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جہاں بھی انویسٹمنٹ کریں ایک اچھی سوسائٹی ہو، اس سوسائٹی میں جو سیکٹر یا فیز ہے اس میں جو ہم پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں اس کی اچھی لوکیشن ہو، اس سیکٹر میں جو بلاک ہے اس کی بھی اچھی لوکیشن ہو، اور اس بلاک میں جو ہم پلاٹ لے رہے ہیں اس کی بھی لوکیشن بہترین ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی ہو تو آپ کو کیا لگے کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے کہ نیچے جاتی ہے، یو ول بی آلویز آن دا ٹاپ وتھ گڈ پروفٹ۔ خیر یہ تو ہو گئی کرنٹ سچویشن۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی کی مارکیٹ میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو جیسے کہ 2 مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے جہاں جہاں بھی پیسے پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی رقم پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے آپ نکل آئیں اور اس کو کہیں آپ اور یوز کریں، اسپیشلی اگر آپ کی کہیں فائلز ہیں تو جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے کہ 4 سال بعد 3 سال بعد کس طرح ریٹ اوپر نیچے جاتے ہیں، 20 سے 70-75 کیسے ہوتا ہے پلاٹ آپ کا، وہ فائلز میں نہیں ہوتا۔ فائلز میں آپ پھنس گئے تو آپ پھنستے جائیں گے۔ کیوں کہ وہ تو کاغذ ہوتے ہیں، اس میں تو پیچھے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ یہ کس طرح فائلز دی جاتی ہیں مارکیٹ میں، میں آپ کو کئی ویڈیوز میں میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائلز کس طرح لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں۔ آپ بے شک ابھی جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب بھی انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے تو پراپرٹی مارکیٹ نیچے آتی ہے، تو اسی لیے آپ وقتی ابھی 15% انٹرسٹ ہے تو وقتی طور پہ آپ وہاں پہ اسلامک فنڈز میں اپنے جو آپ کی رقم ہے وہ آپ پلیس کر سکتے ہیں، اور جیسے آپ کو اچھی اپرچونیٹی ملے، پراپرٹی از آلویز دا گڈ انویسٹمنٹ، آپ وہاں سے موو کر کے پراپرٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستوں مجھے اس سے بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ میں اسلامک فنڈ میں بھی بات کر رہا ہوں تو میں سود کی بات کر رہا ہوں، میں یہ گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے کچھ کامنٹس تو ڈیلیٹ بھی کر لیے تھے جو کہ غیر مناسب تھے، لیکن بہت سی میں تنقید برداشت کر سکتا ہوں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے وہ بات سمجھی اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی اس پہ کیا۔ خیر یہ تو ہوتا ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑی آگے کی بات کریں تو میرے خیال میں پراپرٹی کی مارکیٹ میں مزید زوال آنے لگا ہے، مزید ڈاؤن فال آنے لگا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کریں تو کیا کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں یہ کم تو ہونے والے نہیں، اور یہی مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پراپرٹی کی مارکیٹ میں ڈاؤن فال ہے، اور یہ ڈاؤن فال مزید بڑھے گا۔ یہ ٹیکسز کم کیوں نہیں ہوں گے؟ گورنمنٹ نے آخر یہ ٹیکسز لگائے کیوں ہیں؟ ان ٹیکسز کی 2 ریزنز ہیں، میں ذرا آپ کو وہ 2 ریزنز کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ ریزن نمبر 1، پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں پیسہ گھومتا نہیں ہے۔ مطلب اگر ایک بندہ 50 کروڑ پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے تو یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہوگی، اس میں صرف وہی کمائے گا۔ اگر وہ کمائے گا اس سے کیا ہوگا کہ پراپرٹی کے ریٹ بڑھیں گے۔ اسی طرح 50 کروڑ والے اور بھی بہت سے ہوں گے، کوئی 2 کروڑ، کوئی 5 کروڑ، کوئی 10 کروڑ، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی پہنچ سے پراپرٹی بہت دور ہو جائے گی۔ اسی لیے گورنمنٹ ایسے 50 کروڑ والے انویسٹر یا بڑے انویسٹر کو ڈسکریج کرتی ہے تاکہ وہ پراپرٹی نہ لے، اس پہ ڈیم ٹیکس لگا دیا، دوسرا ٹیکس لگا دیا، گین ٹیکس لگا دیا، تاکہ وہ نہ لے، وہ پراپرٹی لے لیکن لمیٹڈ رہے، میکسیمم اپنا گھر ہو، اپنے علاوہ ایک دوسرا گھر ہو، اس کے بعد جو اس کا اگر 2.5 کروڑ سے اوپر گھر ہو تو اس کا وہ گورنمنٹ کو ڈیم ٹیکس ادا کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کم ہوگی اور غریب آدمی کی پہنچ بھی کسی پلاٹ تک ہوگی۔ اب دیکھیں اسی بندے نے دوسرا اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ اگر وہی بندہ وہ 50 کروڑ پراپرٹی میں نہیں لگائے گا تو وہ کہیں اور انویسٹ کرے گا۔ لیٹ سے وہ بندہ 50 کروڑ ایک چھوٹی سی فیکٹری کھول لیتا ہے، وہ بلاکس جو ہیں سیمنٹ کے بلاکس بنا کے وہ مارکیٹ میں سپلائی کرتا ہے کہ لوگ اینٹیں نہ لگائیں، یہ بلاکس لگائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا
کہ اس کی فیکٹری میں 50 لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے، اس فیکٹری میں وہ رینٹ بھی دے رہا ہوگا، اس فیکٹری میں مٹیریل بھی آ رہا ہوگا، اس فیکٹری میں جب بلاکس بن جائیں گے وہ ان کو ڈیلیور بھی کرے گا، اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی اس کو چاہیے ہوگی۔ تو اسی طرح یہ پیسے کا جو سائیکل ہے، یہ 50 کروڑ جو ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا، پیسہ گھومے گا، معیشت چلے گی، اکانومی بڑھے گی۔ تو گورنمنٹ کا ایک یہ اس کا ریزن ہے، گورنمنٹ اس کے پیسے کو گھما کے وہ بھی کمائے، اور اس کے ساتھ پورا جو سائیکل ہے بہت سے لوگوں کا وہ بھی چلتا رہے اور سب کو روزگار ملتا رہے۔ دوسری ریزن یہ ہے، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو بھی بائنگ سیلنگ ہو، اس کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ ہمیں زیادہ ملے۔ یعنی جو فائلر ہوتا تھا وہ ایڈوانس ٹیکس بائر سیلر جو ہے وہ 1% دیتا تھا، اب وہ 1 سے بڑھا کے 2% کرتی ہے۔ اسی طرح 2% تھا نان فائلر کے لیے، وہ 2% سے بڑھا کے 5% تک لے گئے۔ ایون اگر آپ بائر ہیں اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ 7% تک ایڈوانس ٹیکس دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہے یا بیچنا ہے، تو اس میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ 5 مرلے کے پلاٹ میں 2 لاکھ کا جو ہے وہ اوپر نیچے پروفٹ لاس ہوتا تھا، جس میں کچھ ڈیلر لے لیتا تھا، کچھ دوسرا ڈیلر ان آپس میں تقسیم کر لیتے تھے ایجنٹس، اور کچھ تھوڑا بہت ٹیکسز میں یا ٹرانسفر فیس میں چلا جاتا تھا، تو سب کو کچھ نہ کچھ بچ جاتا تھا، 2 لاکھ روپے اس کے ایکسٹرا ہوتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ابھی ٹرانسفر کرائیں تو 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ ٹرانسفر ہوگا تقریباً 5 لاکھ میں۔ 5 لاکھ میں اب یہ سوچیں کہ اس میں سے جو بیچنے والے کو کیا بچنا ہے اور جو لینے والا ہے اس کو کیا بچنا ہے۔ ڈیلر اور ایجنٹ تو ویسے ہی گیا نا، اس میں وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا۔ تو لیکن اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یہ والا جو ریزن ہے، اس میں گورنمنٹ کو کیوں میں کہتا ہوں کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ اب بائنگ سیلنگ بہت کم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو سوسائٹیز والے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے سیانے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی گر ہوتا ہے، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ ہوتی ہے۔ یہ جو سوسائٹیز والے ہوتے ہیں ان کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں جس سے یہ بہت بڑا پیسہ کماتے ہیں یا بہت پروفٹ لیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی انہوں نے جو ٹرانسفرز کرنی ہوتی ہیں، یہ ٹرانسفر فیس لیتے ہیں، اس میں ڈیفرنٹ پروسیسنگ فیس لیتے ہیں، اور اس سے ان کی انکم ہوتی ہے۔ لیٹس سے اگر ہم بیریر ٹاؤن کی بات کریں تو بیریر ٹاؤن اوور آل تقریباً 200-300 ٹرانسفرز کرتا ہے۔ ان ٹرانسفرز میں اگر ہم ایوریج دیکھیں تو 1,50,000 ایک ٹرانسفر کی بنتی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ بیریر ایک دن میں وہاں سے کتنا کما لیتا ہے۔ دوسرا جو سوسائٹیز کا ریزن ہوتا ہے، ان کی وہ سیل پرچیز، ان کی جو نئی چیزیں بیچنا، لوگوں کو بیچنا، سیل پرچیز۔ اب کیا کرتا ہے سوسائٹی؟ کیا کرتی ہے سوسائٹی؟ یہ کرتی ہے کہ وہ جو ٹرانسفر کی جو فیسیں ہیں اس پہ تو کمپرومائز کر لیتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، لیکن جو انہوں نے چیزیں بیچنی ہیں لوگوں کو، اس میں وہ کمپرومائز نہیں کر سکتی، وہ وہیں سے کسر نکال لیتے ہیں، بلکہ ٹرانسفر فیس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں سوسائٹی والے کہ اپنی جو فائلز ہیں وہ اوپن بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے خریدی، وہ اوپن ہی ہے، میں نے آپ کو بیچ دی، اوپن ہی ہے، آپ نے آگے بیچ دی، وہ اوپن ہی ہے، جس کے پاس وہ فائل ہے، وہی پلاٹ ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس میں 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا۔ آپ خود سوچیں کہ اس کو سوسائٹی کو کچھ نہیں ملنا، گورنمنٹ کو تو بالکل بھی کچھ نہیں ملنا نا اس میں سے، لیکن اس فائل میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ جو سوسائٹی ہے اس کی فائل سیل پرچیز لگی ہوئی ہے۔ آپ خود سوچیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بیریر ٹاؤن کراچی میں سینٹرل پارک آیا 2 سال پہلے، آج بھی اس کی فائلز اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہی ہیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ 6.5 لاکھ تھی تقریباً،
اور اس کی جو اوپن فائل ہے آج بھی 4 لاکھ کی مارکیٹ میں بکتی ہے، لیکن اس کی جو فلڈ فائل ہے جس کی ٹرانسفر فیس تھوڑی بہت ہوگی یا نہیں ہوگی وہ 2 لاکھ میں بھی کوئی نہیں لیتا۔ اسی طرح بیریئر ٹاؤن جو آرچرڈ ہے اس کے پتہ نہیں کب سے جو فیز 2 میں بلاکس آئے ہیں، ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، پوزیشن بھی ہوا ہے، لیکن اس کی فائل ابھی بھی اوپن ہے، جس وقت مرضی آپ جائیں، پیسے دیں، فائل اٹھائیں، وہ پلاٹ آپ۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا بیریئر ٹاؤن میں سیکٹر جی آیا ہے، وہاں بھی ڈیولپمنٹ شروع ہے، آپ دیکھیں زور و شور سے، لیکن وہاں بھی فائلز اوپن ٹریڈ ہو رہی ہیں۔ تو دوستو اس والی ریزن سے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن سوسائٹیز کا اسی طرح سسٹم چلتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو ان چیزوں سے بھی میں جو دیکھ رہا ہوں مارکیٹ کی حالت ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ یوزر اوپن فائل نہیں رکھتا، وہ ڈرتا ہے، جو اینڈ یوزر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلی جو فورن انویسٹر ہیں، جو پاکستان کے باہر اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ تو بالکل بھی اوپن فائلز نہیں رکھتے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کس وقت پتہ نہیں کیا ہو جائے، میرے پاس میرے نام پہ بھی نہیں ہے اور اوپن ہی ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی بیچ میں 2 نمبری کر جائے اور میرا پلاٹ بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ ویسے بھی جو حالات ہوئے ہیں یہاں پہ اوورسیز پاکستانی کے، بلکہ جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہاں بھی برے حالات ہوئے ہیں۔ اگر آپ ٹرکی میں دیکھ لیں تو ریسنٹلی ان کا جو لیرا کرنسی ہے وہ 1 لیرا سے 28 روپے بنتے تھے، لیکن ابھی آپ دیکھیں تو وہ 12 روپے کا لیرا ہوا ہے، تو برے حالات ہیں۔ یو کے میں آپ دیکھ لیں تو ریسنٹلی 200-250 کا جو ہے وہ پیٹرول تقریباً 1 لیٹر تھا، ابھی 550-600 کا لیٹر ہو گیا پیٹرول۔ تو یہ آگ ہر کہیں لگی ہوئی ہے، اور ہم تو انہی ملکوں کے سہارے پہ چلتے ہیں، ادھر ہی سے ہمیں پیسے آتے ہیں، کوئی امریکہ سے آ رہے ہیں، کوئی یورپ سے آ رہے ہیں، کوئی کدھر سے آ رہے ہیں، کوئی ایکسپورٹ جا رہی ہے، کوئی ایڈ ہمیں مل رہی ہے۔ تو ان کا یہ حال ہے، تو پھر سوچیں ہمارا کیا ہوگا۔ اور یہ ممالک یورپ کے ہیں، یہ IMF کے پروگرام میں جانے کے بارے میں پلان کر رہے ہیں، تو پھر ہماری کیا اوقات؟ ہم تو میران گاڑی کا اپنا انجن تک نہیں بنا سکتے۔ یہاں تو یہ حالات ہیں کہ اگر آپ DHA جیسی سوسائٹی کے، ہم نے سنا تھا کہ DHA میں جو مرضی ہو جائے اس کے ریٹس بالکل سٹیبل ہوتے ہیں، DHA لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ادھر بھی آپ دیکھیں فیز 10 میں 10 مرلے کا جو ریٹ ہے وہ 10 لاکھ روپے نیچے آ گیا۔ لیکن جو سٹیبل سوسائٹیز بھی ہیں وہاں پہ بھی اگر ریٹ ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا اوپر نیچے، لیکن وہاں پہ بائر ہی نہیں ہے بالکل۔ ایون کچھ سوسائٹیز میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا، بڑے زور و شور سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن وہاں بھی پراپرٹی کا ریٹ وہیں کا وہیں ہے۔ اور پارک ویو دیکھ لیں آپ، بحریہ سیکٹر جی دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہی ریٹ ہے۔ آپ لبرٹی لینڈز دیکھ لیں، وہ جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اتنا ریٹ مائنس میں جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔